السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں بھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول جاتی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہتا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے پاس آپس کے تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجھی کہ مالک مکان کرائے کا مکان خالی کروا لے اور اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ بھی تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سے سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا پہنا نہیں، نہ کبھی اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا مضبوط بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب، موتیوں کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں کے اوپر گیرو پھیر کر اس میں سدا بہار پودے لگا کر اس کو بھی سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے بھی دین پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر لیا ہے تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک ہو، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو، مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں صرف ایک کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلا دیتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں گا، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہوا تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈربے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے طے کہا اس کے پاس کئی مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی۔ ابا کا خیال تھا کہ گھر جیسا بھی وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے کی میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر
میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا سٹپٹا کے بولے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر جا اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچے ہو؟ اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس عرصے میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئیں، اندھیرا نہ ہو جاتا تو ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولیں۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تھے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلد مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے نیا سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو بانچھیں کھل گئیں، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، دوسری بولی شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا ہے، شاید خدا کرے 6 پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی برضا دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر کے تیار آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگ نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی گھر دمکنے لگا، معمولی سی سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی رہیں۔ انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا۔ گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے بھی ابھی تک نہ آس پڑوس کی آبادی کو غور سے دیکھا تھا اور نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی، اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی، امی دوڑتی ہوئی گئیں، انہوں نے کہا کہیں سے کوئی والو بند ہو گیا ہوگا ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا، جو ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے کہا بہن کو ڈانٹا
کہ ایسے صحیح طور پر نل کا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نل کا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نل کا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہیں کہ ابھی تو نل کا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپسی جا کر نل کا بند کیا مگر نل کا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نل کا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل کا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نل کا بند کر کے باہر نکلا رہا تھا کہ نل کا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے کے لیے مڑا تو نل کا بند ہو گیا۔ میں بہت حیران کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے پھوں پھوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ نہیں کہنا، وہ تو بات کا پتنگڑ بنا دیں گے، امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے بنانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی خرخرا رہی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر ایسے پھوں پھوں کرتی ہے، نہ کوئی جانور، مگر خدا نہ جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹنکی اوور فلو ہو گئی تھی؟ میں نے حیران ہو کر کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے نلکے چیک کرے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹنکی چیک کیا تو وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو دیر جو ہو رہی ہے۔ میں نے جھلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کے لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ حیران ہو کر چلایا امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ امی نے کہا اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی بھی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ ایک نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہتے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اسی طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا، وہ آگے نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی اور ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون ماموں؟ کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔
امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا، پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ کیا گیا؟ وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے ہوں گے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی عذاب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جوں ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ سانپ گھاس میں کہیں چھپ گیا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ لگتا تھا۔ پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھیں، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رکا۔ حد تو یہ ہے مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر عذاب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والی پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے وہ 3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے ہتھیار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔